ختم قرآن کو معشومان مبارک شئی پدند محمد مسلمانان مبارک شئی پدند محمد مسلمانان مبارک شئی اے ختم قرآن کو ختم قرآن کو معشومان مبارک شئی پدند محمد مسلمانان مبارک شئی پدند محمد مسلمانان مبارک شئی جنڈ دا کلک انسی پلاس کی دا اسلام دادے چستا پلاسو کی کتاب دا خود کلام جنڈ دا کلک انسی پلاس کی دا اسلام دادے چیستا پلاسو کی کتاب دا خود کلام قاریانو صاحبانو علمانو مبارک شئی قاریانو صاحبانو علمانو مبارک شئی پدند محمد مسلمانانو مبارک شئی ختم قرآن کو معشومانو مبارک شئی پدند محمد مسلمانانو مبارک شئی پدند محمد مسلمانانو مبارک شئی منظور صاحب منگل مرد میدان تسلامونا ایر نکڑی دا بادشاہ خانہ معشومانو خدمتونا ایر نکڑی دا بادشاہ خان معشومانو خدمتونا دا مدرسے صدیقیے خدمتگاران مبارک شئی دا مدرسے صدیقیے خدمتگاران مبارک شئی پدند محمد مسلمانانو مبارک شئی ختم قرآن کو معشومانو مبارک شئی ختم قرآن کو معشومانو مبارک شئی دمور پلار خوگو گلانو مبارک شئی دمور پلار خوگو گلانو اور ادھر بلوچوں کی گاڑی میں سوار ہے کہ جس میں کروڑ پتی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کوچ کے اندر کروڑ پتی بلوچ بھی ہے اور اس میں بلوچوں کے ان خواتین کو بھی ناچتے ہوئے میں نے دیکھا راستے پر تربت سے چل کر کے کراچی جب گاڑی آ رہی ہے زینت آسیہ اکس گوما منی پیار مکن تو زینت آسیہ رنڈیوں کے نام ہے کہتے زینت آسیہ میرا دل نہ دکھا دے زینت آسیہ مجھ سے اتنا پیار نہ کر میں برداشت نہیں کر سکتا واہ بلوچ چکے بلوچان زندہ باد زندہ باد اور ادھر پٹھانوں کو بھی دیکھا ادھر دیکھا کہ گاڑی میں سوار ہے اور پٹھان رو رہے بی بی شیرینہ یلے گولے ربن دے واوا یوا لنگی دا بی بی شیرینہ میں نے دیکھا کہ خدا کی قسم پٹھان بوڑھا ہے اور ان کے آنسو آ رہے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ہے کیا جیو کہنے کہ بی بی شیرینہ پر دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ایک نے کہا بی بی شیرینہ میری ہے دوسرے نے کہا میری ہے دونوں کی لڑائی ہوگی ایک نے دوسرے کو مارا دوسرا شہید ہو گیا آپ سمجھے نہیں ایک نے بی بی شیرینہ پر لڑائی ہوگی ایک نے دوسرے کو مارا تو وہ شہید ہو گیا پھر شہید کے قوم کے لوگ اٹھے پھر یہ کہ قاتل کو مارا پھر قاتل کے لوگ اٹھے شہید کے لوگوں سے مارا اس طرف بی بی شیرینہ اپنے جگہ پر رہ گئی بی بی شیرینہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دونوں طرف سے سینکڑوں پٹھان شہید ہو گئے جی روتے ہوئے خدا میں نے دیکھا
روتے ہوئے دیکھا، میں نے معلوم کیا، میں نے کہا ہے یہ کیا چیز بی بی شیرین؟ تو انہوں نے پورا شان نزول مجھے بتایا۔ اس طریقہ پر یہ ہوا کہ دو فریق آپس میں اللہ آپ کا بھلا کرے لڑ پڑے۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا مجھے، میری اور آپ کی نگاہیں ٹیلی ویژن پر لگی ہے، ننگی تصویروں پر لگی ہے، میری اور آپ کی اللہ آپ کا بھلا کرے سوچ ہے وہ اسی پر ہے۔ اب آپ سے گلہ نہیں ہے، اب تو یہ ہو گیا کہ آپ نے مولوی صاحب کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل۔ پہلے مولوی اس داڑھی کو لے کر کے سینما گھر میں جاتا تھا، لوگ کہتے تھے گورا گورا نہ ملا رکھ لیتے سینما میں، ملا رکھ لیتے۔ پہلے ملا کے لیے پریشانی ہوتی تھی کہ ملا میں اس پگڑی کو لے کر اس داڑھی کو لے کر کے کیسے چلا جاؤں، لیکن اب آپ نے بڑا آسان کر دیا، مولوی کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل دے دیا، مولوی کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا، مولوی کے ہاتھ سے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جو گلدستہ ہے وہ بھی مولوی کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ مولوی کو بھی دیکھو رات کو وہ کمبل اوپر ڈالا ہوا سردی میں اور نیچے اس طریقے پر کر رہا ہے، انگلیاں ہلا رہا ہے اور وہ ٹچ موبائل میں۔ کبھی مولانا تقی صاحب کی تقریر آ گئی، کبھی مولانا منظور صاحب کی تقریر آ گئی، کبھی یہ کہ مولانا خورشید صاحب کی تقریر آ گئی، تھوڑا سا انگلی لگی آگے جا کر دو رنڈیوں کی تصویر آ گئی۔ منظور کی سعادت ہے، اس کی تقریر بھی اسی میں، رنڈیاں بھی اسی میں۔ مولوی منظور بڑا قیمتی انسان ہے اور تو بھی بہت قیمتی آدمی ہے کہ اسی میں رنڈیاں بھی اور اسی میں اللہ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے قرآن کو اپنا خادم بنایا ہے، یہ بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں آیت الکرسی ثواب کیوں سے، اور باتھ روم میں گئے اور ادھر سے ٹل ہو رہا ہے، ادھر سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قوم کہاں گئی جی؟ فقہا نے اس کو منع کیا ہے، اور بعض کے موبائل کے اندر ٹون وہ لبیک لبیک، اندر وہ گیا ہے باتھ روم میں، وہ ہوا نکالا ٹر اور ادھر سے جواب کسی کا پونا کہ لبیک 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 لبیک، تو بہت قیمتی ہے لبیک لبیک، اور مارتے رہے لبیک لبیک، اور نکالتے رہے لبیک لبیک۔ ہے یہ امت کہاں چلی گئی؟ میرا نبی فرماتے کہ اللہ میرے آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میری زبان میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے دل و دماغ میں، یہ بخاری کا الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث رسول ہو، اللہ میرے دماغ میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے ہاتھوں میں نور پیدا کر دے، اللہ میرے سینے کے اندر نور پیدا کر دے۔ قرآن سے بڑا نور کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ آ جاؤ، مدرسوں میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، آج کا وہ مولوی نہیں رہا، مولوی اس مقام کا نہیں ہے، لیکن معصوم بچوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جھوم کر کے لے رات کو 4:30 بجے 5 بجے اٹھ کر کے جھوم کر کے قرآن پڑھتے، صبح 7:30 بجے بیکار قسم کی سلیمانی چائے ملے، پھر جھوم کر کے پڑھنا شروع کریں، نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن نہ ننگی تصویر کچھ بھی ان کے سامنے، پھر جھوم کر کے 11:30 بجے پہ ایک بیکار قسم کی دال ان کو ملے گی نہیں ملے گی، پھر تھوڑا سا آرام کریں گے، پھر ظہر کو اٹھیں گے، پھر عصر تک جھومیں گے، پھر یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عصر کے بعد ریسٹ کریں گے، مغرب سے لے کر کے عشاء تک پھر پڑھیں گے، عشاء سے لے کر کے رات کو 11 بجے تک پڑھیں گے، 11 بجے کے بعد یہ بچہ تھک گیا ہے، انسان ہے، اب بچہ سو گیا اور ٹوپی اس کی ادھر گر گئی اور تکیہ اس کے سر کے نیچے سے ادھر نکل گیا، استاد بیٹھے ہوئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی طالب علم چونکہ 4 بجے سے یہ ظالم کا بچہ اٹھا، قرآن پڑھتا رہا، دائیں طرف قرآن، بائیں طرف قرآن، آگے بھی قرآن، پیچھے بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی قرآن۔ اب رات کو 11 بجے سو گیا، تھک گیا ہے، تکیہ سر کے نیچے سے ادھر نکل گیا، اور یہ ہے کہ چپل اس کے ادھر پڑے ہوئے، استاد بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے، یہ بچہ خدا کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بچہ سورہ نور کی تلاوت کرتا ہے، کوئی یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کوئی تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہے، صبح کو اٹھتے ہیں، کوئی بچہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں 1.5 پارہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آدھا پارہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے پونا پارہ میں نے یہ کہ پڑھا ہے۔ بزرگ، اس سے بڑا بزرگ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ معاف کیجئے گا، مولوی صاحب تقریر کرے اس بچے تک نہیں پہنچتا، معاف کیجئے گا، تبلیغی تو بستر اٹھا تو، لیکن اس مقام پہ تو نہیں پہنچتا۔ میں آپ کے کام کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس مولانا زکریا نے فضائل اعمال لکھی، وہ مولانا زکریا 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا تھا، سب کو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. وہ مولانا زکریا جس نے آپ نے تو فضائل اعمال دیکھی لیکن آپ نے مولانا زکریا کو پڑھا بھی نہیں، جو 65 سال 70 سال کی عمر میں جب آنکھوں میں کالا پانی آ رہا کہتے ہیں اللہ اب روزانہ ختم نہیں کر سکتا، 24 گھنٹے میں ختم نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا کیا جواب دوں گا؟ میرا رب میرے ساتھ احسان کر لے، احسان کر لے، اب اسی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا لے، پریشان ہوں کہ آپ کو منہ کس طرح دکھاؤں گا، لیکن پھر بھی مولانا زکریا فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے گھر کے خواتین، بیوی، بچیاں، بہو، بیٹیاں، یہ 24 گھنٹے میں گھر کے کام کاج نمٹا کر کے ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتی ہے. اس لیے مایوس نہیں ہے، اس لیے مایوس نہیں. جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے، جن کے بچے حافظ ہے یا جن کا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ چکا وہ خدا کا شکر ادا کرے، لیکن جس گھر میں 15 افراد ہے 20 افراد ہے صبح کو یاسین کی تلاوت نہیں، تبارک الذی کی تلاوت نہیں، وہ ماتم کرے یا حسینہ یا حسینہ اور کچھ نہیں. وہ ماتم کرے کہ ہمیں ہوا کیا، کس کی بددعا مجھے لگ گئی کہ آخر یہ کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرا. اس لیے اہل محلے سے علاقہ والوں سے میری گزارش ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مولوی بنو، اگر مولوی مفتی قاضی شیخ الحدیث شیخ التفسیر نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کو، ناظرہ قرآن تو کم از کم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ناظرہ خود بھی کم از کم چند صورتیں تو یاد کرو. اس وجہ سے مدارس میں کمزوریاں آ گئی، کوتاہیاں بھی آ گئی، لیکن تاہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اہل محلے سے میری گزارش ہوگی اپنے بچوں کو بھیجیں، ناظرہ قرآن پڑھائیں، فیس آپ اسکول میں دے دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں فیس دے دیں، اس لیے کہ وہ انگریز کے وہ جو استعمال شدہ کپڑوں کو استعمال کرنے کے لیے فیس کی ضرورت ہے، یا محمد رسول اللہ کی جوتوں کو سیدھے کرنے کی کوئی فیس کی ضرورت نہیں ہے. مفت میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، آپ سے چندہ کی بھی کوئی اپیل نہیں ہے. یہ وقت غریبوں کا رک رک کے گزرتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتے کبھی شامیں نہیں ہوتے، اللہ پاک ان کا وقت پاس کرتا ہے. اور ایک جملہ آخر میں سن لو، ایک جملہ سن لو، مولوی کی کمزوریاں، مولوی کی کوتاہی بھی ہے، مولوی کی کمزوری بھی ہے، اور مولوی آج کا وہ مولوی پہلے والا نہیں، لیکن یہ مولوی ٹھوکر لگتا ہے پھر اٹھتا ہے، یہ کمزور قسم کے، یہ نالائق ملا پھر بھی کام کر رہا ہے، یہ پھر بھی کام کر رہا ہے، یہ پھر بھی کام کر رہا ہے. آپ پورے باغ کے اندر مکھی کو اگر چھوڑیں گے نا، مکھی تلاش کرتے کرتے گلاب کے پھول تلاش نہیں کرے گی، مکھی جا کر کے پاخانے کو. آپ کو مولوی کے لوگوں کو مولوی کے اندر ایک کمزوری مل گئی، اس کو تو ذکر کریں گے، لیکن آپ اس کو کیوں ذکر نہیں کرتے؟ میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رات کو 1:30-2 بجے تک میں بیٹھا ہوں. کل بھی پروگرام، کتنے پروگرام، 1,500-2 ہزار طلبہ میں پڑھا رہا ہوں، اور ابھی یہاں سے بھاگ دوڑ کر کے پھر جا کر کے سبق پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد جا کر کے پھر پروگرام، پھر پروگرام، پھر پروگرام، پھر رات کے 1:30-2 بجے تک. آپ بتائیں، میں بھی انسان کا بچہ ہوں، ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. آج بھی جا کر کے پتہ کرو، آپ کے پرویز مشرف کا لیٹر آیا، ایجنسی آئی کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بناتے ہیں. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تمہارا جج ملے. جی پتہ کرو، میں برطانیہ کا حوالہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں فرانس کا حوالہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹ چھوڑتا رہتا، آپ چاہیں تو میں آپ کو ہزاروں گواہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے لیے لوگ، ہمارے کتنے مولوی رشوت بھی دیتے ہیں اور کتنے داڑھی منڈوں کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ میں کیوں جاؤں؟ میرا نبی کالے کو کالا کہتا ہے، سفید کو سفید کہتا ہے، دائیں کو دائیں کہتا ہے، بائیں کو بائیں کہتا ہے. تمہارے سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، جہاں پر ظالم مظلوم، مظلوم ظالم، کالا سفید، سفید کالا، تمہارے ہاں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن و سنت کا نظام بھی نہیں ہے. وہاں جو جائے گا صرف پیٹ کی محنت کرے گا. پیٹ اللہ نے مولوی منظور کو اتنا کھلایا ہے، اتنے لوگ کھلاتے، اتنے کھلاتے، اتنے کھلاتے، کیوں اپنا ایمان جا کر کے وہاں خراب کر دوں؟ ان کورٹوں کے اندر جا کر کے مجھے پانا کچھ نہیں ہے، کھونا ہی کھونا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. ہماری کمزوریاں تو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ آپ نہیں دیکھتے ہیں. آپ کو ہماری کمزوری نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے صدر اور آپ کے چیف مولوی منظور کو ٹکٹ بھی بھیجتے ہیں، آ جاؤ. مولوی منظور کو پتہ ہے کہ میری بات مانی نہیں جائے گی، مجھ سے منوایا جائے گا. مولوی کہتا ہے جائے سرکاری مولوی جائے. مولوی منظور نہیں گیا، خدا کی قسم نہیں گیا، نہیں گیا. جی اور کتنے فقیر آج بھی جا کر کے پتہ کرو. زندوں کے حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، زندوں کے حوالے دے رہا ہوں. کتنی محنت ہوتی ہے میرے رب کو پتہ ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. ہمیں جو عزت محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں ملی، ہمیں عزت جو مسجدوں کے اندر ملی. آپ کہیں گے مسجدوں میں مدرسوں میں غریب لوگ پڑھتے، مان لیا،
غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے۔ معاف کیجئے گا، مدرسوں میں ایسے ایسے پڑھتے ہیں تمہارے اس مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ قرضدار جو قرضوں کے نیچے دبا ہوا پاکستان، اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بچے ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ان سے میں نے کہا کہ تم مولویوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، تم مسجدوں میں کیوں؟ تو اس میمن نے مجھے جواب دیا کہ مولوی صاحب تمہارے پاس، تم لوگوں کے پاس زکوٰۃ کی 4 پیسے آتے ہیں، ہم لوگ میمن لوگ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہمارے خاندان در خاندان، نسل در نسل، ہم سونے چاندی کے ساتھ کھیلنے والے، بریف کیس ڈالر سے بھر کر کے مغرب میں ہم چلے گئے، لیکن جا کر کے شراب خانوں میں، عیاشی کی جگہوں میں ہم نے پیسہ بہایا، سیلاب کی طرح ڈالا، لیکن نہ عزت ملی، نہ سکون ملا، نہ چین یہ کہ ملا، نہ راحت ملی، نہ کوئی بالکل زندگی کی کوئی ترتیب۔ مولوی صاحب گھومتے 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 تبلیغی جماعتوں میں جب گئے، گھومتے گھومتے کچی مسجدوں میں جب گئے، گھومتے گھومتے پھٹے پرانے کپڑے والے مولوی ان کے مجلسوں میں گئے، اب مزہ آیا کہ زندگی تو یہ ہے۔ جی ہاں، آئے تو آپ کو بھی ملاقات کراؤں، آئے تو آپ کو بھی ملاقات کراؤں۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب تو آپ کے ملک نے پابندی لگا دی، پاکستان نے پابندی لگا دی، وہ باہر کے لوگوں کو چھوڑ بھی نہیں رہا۔ تاجکستان کے، روس کے، برطانیہ کے، کہاں کہاں کے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے کالج کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کالج میں میرے پی ایچ ڈی کیا، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں نے کالج کو دیکھا، میں کالج کا انکار نہیں کرتا، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کچھ بھی نہیں، وہ صرف اس کی محنت ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ کالج کا میں انکار نہیں کرتا، تمہارے کالج کا چرچا باہر نہیں ہے، تمہارے یونیورسٹیوں کا چرچا باہر نہیں ہے، تمہارے بلوریٹاؤں کا چرچا باہر ہے، دارالعلوم کا چرچا باہر ہے۔ مولوی منظور کے لیے عرب لوگ دوڑ دوڑ کر کے میرے کچی جگہ پر آتے، کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دو، اجازت حدیث دے دو، ہمیں اپنا شاگرد بنا۔ جی، تمہارے کوئی کسی سائنسدان کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ عرب بھی آتے ہمارے پاس، عرب بھی آتے، وہ بھی حشش کرتے ہیں۔ میں ایک چرواہے غریب کا بیٹا ہوں۔ جی ہاں، آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں، چونکہ قرآنی تعلیمات سے آپ ڈر رہے، آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا جب آئے گی وہ بھی یہاں سے قرآن پڑھ کر کے جائیں گے، پوری دنیا میں نور ہی نور پھیلے گا۔ یہ جو ہماری بے حیائی، بے شرمی، عیاشی، بے دینی، لامذہمیت، خدا کی بغاوت اور یہ سارے عریانی، فحاشی، یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو کبھی سنو بھی نہیں، سننے کا موقع بھی نہ دو، وَلَغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، سہولتیں جو فراہم کرتے ہیں ان کو کچل دیں گے، اور بغیرت تیرا کام تو کر بھی نہیں سکتا۔ تو لوگوں کو روڈ دے، بجلی دے، اسپتال دے، نوکریاں دے، ملازمت دے، خودکشی کر رہے ہیں لوگ۔ تجھے پتہ ہے غلط قسم کی جو عورتیں ہوتی ہے، بے حیا قسم کی، آپس میں لڑ پڑتی ہے، تو ایک عورت کہتی ہے آپ کو فلاں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ دوسری کہتی ہے آپ کو فلاں نے اتنا کیا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان بے غیرت عورتوں کی طرح تم آپس میں لگ لگ کر کے تم لوگوں نے 70-80 سال اسی میں ضائع کیا۔ جو بھی آتا کہتے ملا چپ شت چپ شت، مولوی تمہیں دبائیں گے۔ مولویوں کو جو سہولت کار ہے، جو مولوی کو چندہ دیتے، آپ کو چندے کا میں بتاتا ہوں۔ ایک بوڑھی اماں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگ لاتے ہیں، بوڑھی اماں نابینا ہے، منظور جان کہاں ہے؟ منظور جان، جی میری اماں، منظور جان آپ ہیں؟ جی اماں منظور جان میں ہوں۔ اماں جی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے 5000 ہے، 2000 ہے، 500 کے نوٹ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1000 کے نوٹ ہے، اللہ 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 اللہ، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جیب سے نکال کر اماں کہتی ہے بیٹا، بیٹوں نے مجھے کبھی 50 دیا، کبھی 100 دیا، کبھی 500 دیا، کبھی 1000 دیا، مجھے پتہ نہیں منظور جان یہ کتنے ہیں، ان کو لے کر کے نبی کے غلاموں پر خرچ کر۔ خدا کی قسم، لنگڑا لوڑا قسم کا ایک بوڑھا آتا ہے، وہ بوڑھا آتا ہے کہ منظور جان، جی منظور جان، منظور جان، جی 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 میرے ابا، جی میرے ابا، میرے بیٹا مجھے کبھی 10 روپے دیتے، کبھی 20 روپے دیتے، یہ سال کے 5-6 مہینے کے کتنے جمع ہو گئے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یہ اللہ کا بھلا کر لے کر کے طلبہ کو دے دو۔ اور ادھر سے کوئی میری بہن آتی ہے پردے میں آ کر کے میرے گھر میں، میں بے سہارا قسم کی خاتون ہوں، میرے گھر میں کوئی میرا بھائی بھی نہیں، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی میرا نہیں ہے، میں یہ پیسے خود پردے میں آ کر کے آپ کو دے رہی ہوں، مدرسے میں
सुभान अल्लाह। आपको क्या माफ कीजिए, पकड़ लो इनको, इन बूढ़ों को, इन बूढ़ियों को और इन इज्जतमंद और गैरतमंद किस्म की मेरी बहनों को। ये हमारे सहूलतकार है, ये हमारे सहूलतकार है। तुम्हारा पैसा किसी मदरसे पे नहीं लगा, न बिनोरी टाउन पर लगा, न दारुल पे लगा है। माफ कीजिएगा, आपका पैसा तो उस पे लगा है। पूरी दुनिया, पूरा मीडिया, पूरी दुनिया नमाजें छोड़कर, नौकरियां छोड़कर के मुल्क की छुट्टी है, रास्ते भी बंद है, बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए है, सारी की सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है। वो एक गोल सा एक वो है और एक के हाथ में बल्ला है और वो दौड़ दौड़ करके पूरी दुनिया। ये दुनिया अगर बेवकूफ नहीं है, किसने कुरान तुमसे छीना, मस्जिद तुमसे किसने छीना, अकलमंदी तुमसे किसने छीना, और इसको घुमा घुमा करके यहाँ लगा करके फिर उधर कर, यहाँ से जाकर के यकीन कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। पूरी दुनिया मीडिया रोड, पूरा मुल्क जाम है और मौलवी भी बेगैरत मौलवी भी मिलते हैं और माएँ भी उठ करके अल्लाह हमारी टीम को फतह फरमा दे, अल्लाह हमारी टीम को क्रिकेट को फतह अता फरमा दे। बहनें भी कहते टीम को, मौलवी साहब मदरसे को छुट्टी करके मौलवी साहब को भी आपने 1-2 लाख रुपए दे दिए, मौलवी साहब कुरान ख्वानी करा रहा है। या अल्लाह हमारी खिलाड़ियों को फतह अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे हो बेगैरत किस्म का मौलवी है तूने अफगानिस्तान के लिए कितने दिन छुट्टी की है? 30 साल से लाखों फूलों जैसे बच्चे, उन पर हजारों टन मन यह है कि बारूद बरसा और उन पर यह कि मिसाइल बरसे। कितने पठान और कितने गैरतमंद, कितने वहाँ सिंधी, कितने फारसी, कितने बलोच, ऐसे फूलों जैसे। रूस ने पीटा रूस ने, वो थक गया, उसके बारूद खत्म हो गए। फिर अमेरिका आ गया, उसको पता नहीं था, पता करना चाहिए था रूस से कि ये पठान इस तरह आसानी से जाएंगे नहीं, पता नहीं किया। बेवकूफ ने हमाकत में कदम रखा, कदम रखने के बाद ये पठान 50-200 साल तक अगर पठान काम करते, अफगानिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते, रोड भी नहीं बना सकते, हथियार भी इतने नहीं ला सकते। तेरी बड़ी मेहरबानी, मार लिया आपने बहुत से पठान, लेकिन पठानों के पहले जब आपने हमला शुरू किया, रूस ने हमला शुरू किया, 3.25 करोड़ पठानों की उस वक्त यह की आबादी थी। अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मारा तो आपने बहुत, लेकिन इस वक्त 4.5 करोड़ पर आबादी पहुंची। वो पठान खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। अब वापस हो गए, तुझे क्या हो गया? अब आप लोग